اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور پھر ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین بدبودار ناپاک گوبر بنتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے۔ ان دو ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان میں ہی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا پاک صاف اور شفاف پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 68 میں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں پر اپنا مضبوط اور مستحکم گھر بنانے کا شعور بخشا ہے۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کے آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جو انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور اور بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں، جبکہ دوسرا اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وہ ظاہراً اور پوشیدہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ ایک گونگا شخص ہے جو کسی کام کا نہیں بلکہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، جبکہ دوسرا راہ راست پر ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض رسا بندے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر بت اللہ کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ پھر رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ پرندے جو فضا میں اڑتے ہیں، اللہ ہی ان کو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا فرمانے والا ہے، اور مویشیوں اور جانوروں کی کھالیں، مویشیوں کے اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک شخص کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور اے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، یعنی کل بروز قیامت ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس گواہی کو پیش کرے گا کہ اس نے اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں دعوت حق کو بخوبی سر انجام دیا تھا اور لوگوں تک پہنچایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی گواہیوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو یوں کہنا بجا ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت جوامع الاحکام آیات میں سے ایک ہے، یعنی وہ آیت ہے جو تقریباً ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہر خطیب اسے پڑھتا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، تمہیں رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فحاشی، بے حیائی اور سرکشی سے روکتا ہے تاکہ تم اللہ کی نصیحت کو قبول کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر انہیں توڑنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا۔ اس کی مثال اس عورت کی سی دی کہ جو سود کھاتی ہے اور اس کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کرنے کے بعد اسے ضائع کر دیتی ہے۔ پھر اس سے اگلی والی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو نہ توڑو، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد یا عورت جو نیک کام کرے گا اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے اور بہترین جزا دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلیٰ ترین فصاحت و بلاغت پر مشتمل قرآن کا معجزہ کفار قریش کے سامنے پیش ہوا، اور اس کے بار بار کے چیلنج کا جواب جب وہ نہ دے سکے تو کہنے لگے
کہ انہیں یہ کلام کوئی بشر سکھاتا ہے۔ ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے، جبکہ جس شخص کی طرف انہوں نے نسبت کی وہ عجمی ہے۔ اس کے بعد ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور وہ قتل کی دھمکی دے کر اسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیں تو اگرچہ عزیمت تو یہی ہے کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، لیکن کم ہمت لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر اس کے دل میں ایمان قائم ہے، پختہ ہے، اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے وہ ایمان سے محروم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 محرمات قطعیہ کا ذکر کیا ہے، حرام چیزوں کا، اور فرمایا کہ جو شخص حالت اضطراری میں ہو اور جان جانے کا خوف ہو تو حلال چیزوں میں سے کوئی چیز میسر نہ ہو تو بقدر ضرورت محض جان بچانے کی حد تک ان چیزوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر اس رعایت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد شرمندہ ہو، احساس ہو تو سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے بعد نیکی پر کاربند ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور رہتے تھے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی تھی اور دنیا میں بھی انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور بالفرض اگر کہیں بحث کرنا پڑ جائے تو احسن انداز سے حجت قائم کرو، اور مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو کہ بے شک صبر جو ہے یہ بھی اللہ کی عطا سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اس کی جزا بھی، اس کا بدلہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 14 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔